بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 47 ہے، جس میں ہم واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کو پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے واحد مذکر مخاطب کو پڑھا تھا، یعنی ہم کسی مذکر آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں ماذا فعلت، آپ نے کیا کیا۔ اب اس سبق میں اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے ماذا فعلتی، آپ نے کیا کیا اے لڑکی، اے عورت، یعنی مؤنث کے صیغے ماضی والے ہم دہرائیں گے، اس کی مشق کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں یسأل الاستاذ خالدا، یسأل الاستاذ خالدا، استاذ خالد سے پوچھتا ہے ماذا فعلت، یا خالد، اے خالد تو کیا کر رہا ہے، تو نے کیا کیا۔ اسی طرح اس سبق میں تسأل المعلمۃ، معلمہ پوچھتی ہے فاطمہ، فاطمہ سے۔ تسأل میں تا ہے اور ہم نے کہا تھا واحدہ مؤنثہ غائبہ کے لیے تسأل کا استعمال ہوتا ہے، اور تسأل واحد مخاطب مذکر کے لیے بھی آتا ہے۔ تسأل المعلمۃ، استانی پوچھتی ہے فاطمہ، فاطمہ سے ماذا فعلت الآن، الآن کا ترجمہ ہے ابھی، ماذا فعلت الآن، ابھی آپ نے کیا کیا، چیز ہو چکی، کام ہو چکا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ماذا فعلتی، کیا کام کیا ہے، یعنی کام تو ہو چکا، الآن ابھی، ابھی آپ نے کیا کام کیا۔ فتقول فاطمہ، فاطمہ کہتی ہے اخذت رسالۃ اخی، میں نے اپنے بھائی کے خط کو اٹھایا، میں نے اپنے بھائی کے خط کو اٹھایا، یعنی وہ ماضی میں کام کر چکی ہوں، میں نے خط کو اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد کیا کیا، وفتحت الظرف، اور میں نے لفافے کو کھولا تھا۔ تو ہم ماضی وہ معنی بیان کر رہے ہیں کہ جو گزشتہ زمانے میں کام ہو چکا ہے، جس طرح میں کہتا ہوں قال احمد، احمد نے کہا، تو یہ قال کون سا صیغہ ہے، ماضی کا، قال، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا۔ اسی طرح قلت، آپ نے کہا تھا، قلتما، آپ دونوں نے کہا تھا، قلتم، آپ سب نے کہا تھا، قلتی، آپ ایک عورت نے کہا تھا۔ تو یہ آپ حضرات علم صرف میں پڑھتے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ تو علم صرف میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں صیغوں کے بارے میں، کہ واحدہ مؤنثہ غائبہ کے لیے کیا صیغہ ہے، ماضی ہو یا مضارع ہو، دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں وفتحت، اور میں نے کھولا تھا، الظرف لفافے کو، وقرأت، اور میں نے الرسالۃ خط کو پڑھا تھا، ثم اس کے بعد اخذت القلم، قلم کو اٹھایا تھا، والورق صفحے کو، وکتبت الجواب، اور میں نے جواب کو لکھا تھا، کتبت الرسالۃ الی اخی، اور میں نے اپنے بھائی کی طرف خط کو لکھا، ثم اس کے بعد وضعت، میں نے رکھا، وضعت میں نے رکھا، وضعنا ہم سب نے رکھا۔ تو یہ ہم یاد کر لیں ان صیغوں کو۔ وضعت الرسالۃ فی الظرف، لفافے میں میں نے خط کو رکھا تھا، واغلقت الظرف، اس کے بعد لفافے کو بند کر دیا تھا، وکتبت علیہ، اس کے بعد میں نے لکھا تھا العنوان، ایڈریس اور پتے کو، ثم قلت، اس کے بعد میں نے کہا لاخی الصغیر، اپنے چھوٹے بھائی کو، الصغیر چھوٹا بھائی، دیکھو یہ وہ صفت آ گئی جو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھی ہے۔ ثم قلت لاخی الصغیر خذ، خذ کیا ہے، حکم ہے، امر ہے، اخذ یاخذ، اور امر آتا ہے خذ، آپ اٹھائیے، هذه الرسالۃ، اس رسالے کو، وضعها، اس کو رکھیے، فی صندوق البرید، لیٹر باکس میں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر معلمہ اور شاگردہ کے بارے میں اور ان کے درمیان ایک مکالمہ ہے، کچھ باتیں گفتگو ہیں، جس میں وہی سوالات دہرائے جا رہے ہیں جو اوپر ہم نے فقرے میں پڑھے، اوپر جو ہم نے نص
کو دہرایا، اس میں یہی چیزیں ذکر تھیں، اب صرف اسلوب اور انداز یہ چینج ہوا کہ یہاں پر سوال اور جواب میں مین یعنی سیم وہی چیز ہمیں ابھی دہرائیں گے اور سکھائیں گے۔ ماذا فعلتی، تو نے کیا کیا، یا فاطمہ اے فاطمہ، اخذت رسالت اخی، میں نے بھائی کے خط کو اٹھایا تھا۔ هل قرأت الرسالہ، کیا آپ نے خط کو پڑھا؟ نعم جی ہاں، قرأت الرسالہ، میں نے پڑھا۔ کیف اخوکی، کیف اخوکی، دیکھو کاف کے نیچے زیر ہے کیونکہ سامنے والی لڑکی ہے۔ کیف اخوکی، اگر لڑکا ہوتا تو ہم کہتے کیف اخوکا، آپ کا بھائی کیسا ہے، ابھی ہے کہ آپ کا بھائی کیسا ہے، اے لڑکی۔ کیف اخوکی اخی بخیر، میرا بھائی خیریت سے ہے، ویدعو لی، اور میرے دعا کرتا ہے۔ هل كتبت الجواب، کیا تم نے جواب کو لکھا؟ نعم جی ہاں، كتبت الجواب، میں نے جواب لکھا۔ هل كتبت العنوان، کیا اس پر آپ نے پتہ بھی لکھا ہے، عنوان اور ایڈریس بھی لکھا ہے؟ نعم جی ہاں، كتبت العنوان، میں نے لکھا۔ دیکھو کتبت، قرأت، یہ ساری چیزیں فعل ماضی متکلم، فعل ماضی واحد متکلم کو بیان کر رہا ہے۔ این ارسلتی الخطاب، خط کو کہاں بھیجا ہے؟ این ارسلتی، ارسل یرسل ارسالا، این ارسلتی، اے عورت آپ نے کہاں بھیجا، کہاں، این کا ترجمہ کہاں ہے، کہاں، این کہاں، این انت آپ کہاں ہو، این انا میں کہاں ہوں، این ارسلتی آپ نے کہاں بھیجا، الخطاب خط کو، ارسلتہ میں نے بھیجا ہے خط کو، الی لاہور لاہور کی طرف۔ اب دیکھو، اب مصنف رحمہ اللہ نے تیسرا فقرہ شروع کیا، یہاں سے ہمیں ابھی فاطمہ کو غائبہ رکھ دیا ہے۔ فاطمہ اب ایسی حالت میں ہے کہ اس کے بارے میں ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہاں پر واحدہ مؤنثہ غائبہ والا صیغہ استعمال کرنا ہے جگہ جگہ۔ دیکھو یہ سارے صیغے ہیں، اس کو ہم ابھی استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے کہا تھا اخذتی، آپ نے اٹھایا ہے، اس نے کہا اخذتو، میں نے اٹھایا ہے۔ اب ہم خود کہیں گے فاطمہ تو اخذت، فاطمہ نے اٹھایا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو تین صیغے ہم نے پڑھ لیے، مصنف رحمہ اللہ نے بہترین انداز اختیار کیا ہے۔ سعیدۃ تقول، سعیدہ کہتی ہے، فاطمۃ اخذت رسالۃ اخیہا، فاطمہ نے اپنے بھائی کا خط لیا ہے، وفتحت الظرف، لفافے کو کھولا ہے، وقرأت الرسالۃ، رسالے کو اس نے پڑھ لیا، ثم اخذت القلم والورق، اس کے بعد اس نے قلم اور صفحے کو اٹھایا، وکتبت الجواب، اور اس نے جواب کو لکھا، ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف، اس کے بعد انہوں نے یعنی فاطمہ نے خط کو رکھا ہے فی الظرف، لفافے میں، وکتبت علیہ، دیکھو علی اور فی یہ سارے جو حروف ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں، غور سے دیکھیے۔ وکتبت علیہ، اس پر لکھا ہے، العنوان ایڈریس، ثم قالت لاخیہا الصغیر، پھر اس نے کہا اپنے بھائی چھوٹے سے، خذ، یہاں پر نقطہ نہیں ہے، خذ ہذہ الرسالۃ، یہ خط لیجئے، وضعہا، اس کو رکھیں، فی صندوق البرید، لیٹر باکس میں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہاں پر ہم کہتے ہیں اخذتی، آپ نے اٹھایا، تو وہ کہتے ہیں اخذتو، میں نے اٹھایا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اخذت، اس نے اٹھایا ہے، وہ جو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر تا کے نیچے زیر ہے، یہاں تا کے اوپر پیش ہے، اخذتو متکلم کے لیے، یہاں پر اخذت کے اس نے اٹھایا ہے۔ اسی طرح ہم کہہ دیں کتبتی، کتبتو، کتبت، شربتی، شربتو، شربت، اس نے پیا، شربتو، میں نے پیا، شربت الماء، میں نے پانی پیا، شربت الشاء، میں نے چائے کو پیا۔ تو یہ افعال ہم یہاں پر جو سیکھ رہے ہیں، یہ محض یہی نہیں سیکھ رہے، بلکہ جتنے افعال ہم نکال سکتے ہیں ڈکشنری سے، قاموس سے، اس کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ آئندہ سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔